مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ بشرا ناز بنت مرحوم و مغفور محترم مرتضی حسین کی روح کو اصال فرما دیجیے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی اتحامی مولانا ابوالقاسم محمد اللہم صلی وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتبارک اللہ احسن الخالقین. مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، یہ مجلس بعنوان مجلس ایصال ثواب، بعنوان مجلس ترحیم، میرے عزیز برادر جناب کاظم رضا صاحب کی والد گرامی کی روح کو مزید شاد کرنے کے لیے، ان کی قبر کو مزید روشن و منور کرنے کے لیے 10ویں کی مجلس کی مناسبت سے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے بطفیل 4 معصومین علیہم السلام کہ اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو عائد و واصل ہو، ان کی روح تک پہنچے. مجلس چونکہ مجلس ایصال ثواب ہے، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے، لہذا مجلس کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں نظر کرنا ہے. اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے. ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. مجھے شاباشی دو، خدا کہہ رہا ہے میری تعریف کرو، مجھے شاباشی دو کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے. پوری تاریخ میں جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں اور قرآن کریم کا، تو ہمیں کہیں نہیں ملے گا کہ پروردگار اپنی تعریف خود کر رہا ہو. لیکن یہی اللہ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو آواز دیتا ہے. دیکھو میں نے کتنی خوبصورت
مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں کتنا عظیم، کتنا گریٹ خدا ہوں۔ پروردگار خالق ارض و سما ہے۔ خود قرآن میں اس نے اعلان کیا کہ لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ ہے۔ لیکن عزیزو، یہی پروردگار جو خالق ارض و سما ہے وہاں پر افتخار نہیں کر رہا ہے، فخر و مباحات نہیں کر رہا ہے، تو انسان میں آخر کون سی خاصیت ہے کہ پروردگار عالم اس طریقے سے انسان کو پیدا کر کے اپنے اوپر فخر کر رہا ہے، اور فخر ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ حدیث قدسی میں آواز دیتا ہے، اے انسان خلقت الخلق لک وخلقتک لأجلی۔ بہت ہی خوبصورت یہ حدیث قدسی ہے۔ پروردگار انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے پوری کائنات کو، جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، وخلقتک لأجلی، لیکن تمہیں کس کے لیے پیدا کیا؟ وخلقتک لأجلی، اے انسان میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ انسان کی عظمت کو یہ بات بیان کرتی ہے۔ میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ بھی تم تصور کر سکتے ہو، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہے اور کتنی محبت ہے پروردگار کو اپنی اس مخلوق سے کہ کہتا ہے سخر لکم، جو کچھ بھی تمہارے خیال میں آ سکتا ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سورج کی شعاعیں، یہ چاند کی چاندنی، یہ سمندر کی موجیں، یہ دریا کی روانی، یہ درخت کی شادابیت، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ کنت کنزا مخفیہا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، دیکھو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخصوص انسان کو پیدا کیا۔ یہ مخصوص انسان کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، کنت کنزا مخفیہا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی معرفت حاصل کرے، اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ اول الدین معرفت الجبار، دین کا آغاز جو ہوتا ہے، دین کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ معرفت پروردگار سے ہوتی ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچانو۔ تو انسان معرفت کے لیے پیدا ہوا ہے، جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اس کی عبادت میں اتنی نورانیت بڑھتی جائے گی۔ تو پہلا مقصد کیا ہے؟ معرفت۔ معرفت یہ مقصد ہے ہمارا، اور جب معرفت مکمل ہو جائے گی اور معرفت میں جتنا اضافہ ہوگا عبادت میں بھی اتنی ہی چمک آئے گی۔ کثرت عبادت کو پروردگار کبھی بھی نہیں کہتا۔ آپ پوری کتاب کا مطالعہ کر لیجئے، پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ
خدا نے یہ کہا ہو کہ ہمیں بہت زیادہ عبادت چاہیے. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پروردگار نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے, تاکہ وہ تمہارا ایگزام لے, تمہیں ٹیسٹ کرے کہ ایکم احسن عملا, تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. پروردگار احسن عمل کا مطالبہ کر رہا ہے, کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے. کثرت عمل ضروری نہیں ہے, مختصر بھی عمل ہے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مولا فرماتے ہیں, مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کہ فکر ساعت قلیلۃ خیر من عبادت طویلہ. تھوڑی دیر تم بیٹھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں اپنا وقت گزار دو, یہ پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے. تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچو. خود قرآن کہتا ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ایک مرتبہ آسمان کی جانب نگاہ کر کے کہتے ہیں ربنا ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے میرے پروردگار, تو نے اس آسمان اور زمین کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے. ما خلقت ھذا باطلا. اس لیے ایک مقصد تو ہے نا. اللہ نے ہمیں اتنی بلندی عطا کی ہے, ہمیں جانوروں سے افضل بنایا ہے. جانور آپ دیکھتے ہیں ان کا پیر بھی زمین پہ, ان کا ہاتھ بھی زمین پر ہے. اور اس کے بعد جو اور آگے بڑھیے تو جو جانور پیروں کے بل پہ چلتے ہیں, وہ جانور ایسے ہیں جو پیٹ کے بل پہ چلتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ نے جو ہے کس طریقے سے, کس شکل و شمائل میں پیدا کیا. خود اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین شکل و شمائل عطا کیا ہے, جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا, سانپ کی طرح نہیں بنایا. تو یہ سب کچھ کیوں ہے, یہ تمام باتیں کیوں ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا وہ مقصد کیا ہے, وہ ہدف کیا ہے, کیوں بنایا ہے. قرآن نے اس کے سلسلے میں بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے. اور اگر ایک سینٹنس میں انبیاء علیہم السلام کے یہاں پر آنے کے مقصد کو اگر بیان کروں ایک سینٹنس میں, تو صرف اور صرف وہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کریں. عبادت محض جو ہے وہ کافی نہیں ہے, عبادت معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے. معرفت جتنی زیادہ ہوگی یہ ہے مقصد. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تو انشاءاللہ بات واضح ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا, سخر لکم ما فی السماوات والارض جی جمیعا. جمیعا یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں. بڑی اچھی بات ایک عالم دین نے کہی, میرا اپنا ذاتی یہ نقطہ نہیں ہے, بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں, بہت توجہ کیجئے گا, میں نے جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ ایک طرح سے تمہید تھی, ایک دیباچہ تھا, ایک پریفیس تھا, اور اب یہ بات مجھے عرض کرنی ہے, اس کے لیے میں نے تھوڑا سا آپ کا وقت لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو اللہ نے انسان کے حوالے کر دیا ہے. آپ نے بڑی آسانی سے اس جملے کو لے لیا. کائنات کو اللہ نے انسان کے حوالے کر دیا ہے, اور پھر کہتا ہے اے انسان, بہت پیاری بات ہے, اے انسان اگر میں نے کائنات کو تیرے حوالے کیا ہے تو کیا تو خود کو میرے حوالے نہیں کر سکتا؟ کیا خود کو تو میرے حوالے نہیں کر سکتا؟ بہت ہی پیاری بات ہے. اور اس کے بعد قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ملیں گی جس میں ارشاد ہو رہا ہے سخر لکم, اے میرے بندے میں نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا, اب تو اسے کیسے استعمال کرتا ہے؟ جائز طریقے سے استعمال کرتا ہے
جملے پہ غور کیجئے گا، تو اسے فرعون و نمرود بن کر استعمال کرتا ہے یا موسیٰ اور ابراہیم بن کر استعمال کرتا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں دونوں اچھے اور برے راستے دکھا دیے ہیں، اور ان راستوں کو تشخیص کرنے کے لیے، ان راستوں کو سمجھنے کے لیے جو چیز ہم نے کسی کو نہیں دی ہے وہ تجھے عطا کی ہے، اسی کو عقل کہا جاتا ہے۔ یہ عقل جو ہے تیرے حوالے کی ہے، اے انسان تو اس عقل کو استعمال کرے گا، اور یاد رکھ کہ عقل تجھے دی ہے تو عقل ہی کے بنیاد پر جو ہے جنت اور جہنم دی جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ نماز کس پہ واجب ہے؟ کہا صاحب بالغ ہو، ہے نا؟ اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ تو جس کے پاس عقل ہوگی اسی پر نماز واجب ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا مل جائے کہ جس کے پاس عقل نہ ہو تو اس پر سے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ جیسے جانور سے نماز ساقط ہے، کیوں جانور پہ نماز نہیں ہے؟ اس لیے کہ جانور کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، عقل کی بنیاد پہ۔ اور کبھی آپ نے سنا کہ کسی کے گھر میں کسی کا ایک بکری مر جائے مثال کے طور پر، تو آپ کہیں گے کہ فلاں کے گھر میں بکری مر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس کے یہاں عقل نہیں ہے۔ جنت اور جہنم جو ہے اس کی تقسیم جو ہے وہ عقل کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ بہت توجہ کیجیے، شاید کوئی بات میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اصول کافی میں جو کتاب جب آپ کھولتے ہیں تو کتاب کے ابتدا میں کتاب العقل ہے۔ کتاب العقل کی جو پہلی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے، یعنی عقل کی بنیاد پر جنت ملتی ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو وہاں پہ جنت کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی سنا کہ کوئی جانور جو ہے وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا، نہ اس کے لیے جنت ہے نہ اس کے لیے جہنم ہے۔ ہاں، اگر کوئی جانور اتنا باشعور ہو جائے کہ اہل حق کے ساتھ ہو جائے تو اگر نجس بھی ہوگا تو اسے پاک کر کے جو ہے وہ جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن یہ ایک ایکسیپشن ہے، یہ ایک استثناء ہے۔ عام طور سے کیا ہے؟ جانور کے لیے بہشت نہیں ہے، جانور کے لیے اس لیے کہا گیا کہ انسان کے پاس روح ہوتی ہے، جانور کے پاس روح نہیں ہوتی ہے۔ جانور کے پاس جان ہوتی ہے، انسان کے پاس روح ہوا کرتی ہے۔ جان میں اور روح میں علماء و مفسرین نے فرق بیان کیا ہے کہ جو اسی دنیا تک رہ جائے اسے جان کہا جاتا ہے، جو اس دنیا سے وہاں چلی جائے اسے روح کہا جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ میری جو بات ہے وہ واضح ہو سکے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ دیکھو، جب تم اس دنیا سے جاتے ہو نا تو تمہارا بدن یہی رہ جاتا ہے، لیکن تمہاری روح جو ہے اس خدا کے سامنے جاتی ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ خدا کہہ سکتا تھا اس خدا کے سامنے جاتی ہے جو رحمان ہے، اس خدا کے سامنے جاتی ہے جو رحیم ہے۔ نہیں، یہ عالم الغیب والشہادہ یعنی جو غیب ظاہر اور باطن کو جانتا ہے اس خدا کے پاس تمہاری روح جائے گی۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ تم نے جو ظاہر میں کیا ہے خدا وہ بھی جانتا ہے، تم نے جو باطن میں کیا ہے خدا وہ بھی جانتا ہے نا۔ اس لیے ہمارا مقصد یہاں پر نہ رہنا ہے اور ہم نہ یہاں کے ہیں، بلکہ ہم آئے کہیں اور سے ہیں اور ہمیں جانا کہیں اور ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟
ہم عالم ارواح سے آئے ہیں. اس کے پہلے ہم لوگ یہاں پر تھے, وہ عالم ارواح, ہماری روحیں وہاں پہ تھیں. اب یہ جو ہے, یہ تھوڑی سی جو عمر ہے ہم کو ملی ہے, یہی جو ہے سرنوشت ساز ہے. کیا مقصد؟ یعنی ہماری جو زندگی آگے والی پرماننٹ زندگی ہے, اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے. وہ زندگی کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون. جو لوگ جنت میں رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی یہاں کے بعد عالم برزخ ہوتے ہوئے ہمیں جنت تک پہنچنا ہے. یہ لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے ہمارا, اور وہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ ایک ہی موت ہمیں آئے گی, ایک ہی موت آئے گی, اور وہ کون سی موت ہے؟ جو اس دنیا میں ملک الموت کے ذریعے آئے گی. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. بس اے انسان, تجھے ایک ہی مرتبہ مرنا ہے, ایک مرتبہ مرنا ہے. اب اس کے بعد جو تمہیں زندگی ملے گی وہ زندگی جاوید ہوگی. کیا مقصد؟ یعنی جو جنت میں رہیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے, جو جہنم میں رہیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے. بہت بڑے ہمارے عالم صاحب تفسیر المیزان, بہت بڑی ان کی شخصیت ہے, اور وہ یہاں پر ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں. میں بطور ہدیہ اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ بہت متاثر ہوں گے. اور یہ کوئی اور نہیں, علامہ محمد حسین طباطبائی, جو شہید مرتضی مطہری کے بھی استاد تھے, انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے, اس بات کو بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. انہیں بس ایک ہی موت آئے گی, اس کے بعد دوسری موت نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جو ان کو نعمتیں ملیں گی, عطاء غیر مجزوز, انہیں وہ نعمتیں دی جائیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی, جو کبھی منقطع نہیں ہوں گی. یہ وہ نعمتیں ملیں گی ان کو. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, سورہ 3 میں ارشاد ہوا, انہیں وہ اجر دیا جائے گا جو غیر ممنون. ممنون کا مطلب ختم نہیں ہوگا, دو معنی ہیں ممنون کے. منقطع نہیں ہوگا, ختم نہیں ہوگا, کنٹینیو اس کو دیا جائے گا. نعمت کیا ہوگی؟ اس کی ایک پوری تفصیل قرآن نے الگ الگ جگہوں پہ بیان کی ہے. اس میں ایک جملہ قرآن کا یہ ہے, تم جو چاہو کہ خدا تمہیں جنت میں دینے کے لیے تیار ہے. یہ اس کا وعدہ ہے. آپ کی خواہش کے مطابق وہاں پر نعمتیں ملیں گی. اب اگر ہماری عمر فرض کیجئے 70-80 سال ہے, تو اس عمر میں اگر مان لیجئے کہ دین کو اختیار کرنے میں, بقول آغا قراتی کے, دین کو اختیار کرنے میں کچھ زحمت بھی ہے, تو یہ زحمت وقتی ہے, لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیں جزا مل رہی ہے, جو ریوارڈ مل رہا ہے, وہ پرماننٹ ہے. تو عقل مند انسان وہی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے زحمت برداشت کر لے, تاکہ جب وہاں جائے تو اسے پرماننٹ آرام ملے. اور گناہ کرنے کی جو لذت ہے وہ وقتی ہے, جو اس کا مزہ ہے وہ وقتی ہے گناہ کرنے کا, لیکن جو اس کی سزا ہے وہ ہمیشہ ہے. اب آگئے علامہ طباطبائی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سنیے, بہت پیاری بات ہے. کہتے ہیں جو لوگ اس دنیا میں موت کی تمنا کرتے تھے وہ جنت میں زندگی کی تمنا کریں گے, اور جو لوگ اس دنیا میں زندگی کی تمنا کرتے تھے وہ اس دنیا میں جہنم میں موت کی تمنا کریں گے. یعنی کیا مقصد؟ انہیں اس طریقے سے سزا دی جائے گی کہ وہ کہیں گے پروردگار موت آ جائے تو کتنی اچھی بات ہے. لیکن روایت میں یہ ہے کہ جسم جلے گا پھر تیار ہوگا, پھر جلے گا پھر تیار ہوگا, اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا. تو پوری تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ترہیم ہے, یہ مجلس ایصال ثواب ہے. تو میں نے موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ عرائض آپ کی خدمت عالی میں پیش کیا. ہاں عزیزو, یہ ایام, یہ دن
और सराए करबला से मरबूत हैं और 40 इमाम हुसैन नज़दीक है। और अज़ादारों, जब भी लफ्ज़ 40 हमारी निगाहों के सामने आता है तो एक नामी फौरन निगाहों के सामने आ जाता है और उस नाम को ज़ैनब कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, आशूर का ताल्लुक़ हुसैन इब्न अली से है तो ज़ैनब का ताल्लुक़ 40 से है। 40 जनाब ज़ैनब से। बड़ी तमन्ना है ज़ैनब को, मैं करबला जाऊंगी, वहां पर अपने हुसैन का मातम करूंगी। अल्लाह अकबर, मैं करबला जाऊंगी। इसीलिए जब यजीद ने इमाम सज्जाद को बुलाया है और कहा कि आप आज़ाद हैं, चाहे शाम में रहें चाहे मदीने चले जाएं, तो एक ही जुमला तो कहा था ना कि बेटा सैयद सज्जाद, करबला से लेकर कूफा और कूफे से लेकर शाम तक ज़ैनब ने अपने आंसुओं को ज़ब्त किया है। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब अगर गिरिया करेगी तो बिस सकीना को कौन चुप कराएगा? ज़ैनब अगर रोएगी तो सैयद सज्जाद को कौन दिलासा देगा? इसलिए ज़ैनब ने अभी तक आंसुओं को ज़ब्त किया है, लेकिन अब ज़ैनब गिरिया करना चाहती है, अब ज़ैनब आज़ादारी करना चाहती है। और बेटा, एक ऐसे कमरे का, एक ऐसे हुजरे का इंतज़ाम हो जाए कि जहां पर ज़ैनब अपने माजाए का मातम कर सके। और यही हुआ अजीजों, जनाब ज़ैनब के लिए एक कमरा खाली करा दिया गया, शाम की औरतों को दावत दी। वो शाम की औरतें कि जो हुसैन की चाहने वाली थी, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की चाहने वाली थी, उन्हें जैसे ही ये मौका मिला वो आ गईं। क्यों? इसलिए कि आज खतीब नहजुल बलागा की बेटी से मजलिस सुनना है, आज परवरदिगार नहजुल बलागा की बेटी से जो है मजलिस सुनना है। ये शाम की औरतों, तुम कितनी जो है अजीम हो कि आज जिस मजलिस में तुम शरीक हो रही हो उस मजलिस में कोई और नहीं, हुसैन की वो बहन हाजिर है बउनवान खतीब के जो खुद जो है हुसैन के मसाइब बयान करेगी। हाँ आज़ादारों, मैं खत्म कर देता, लेकिन एक जुमला और सुन लीजिए, एक मंजर और सुन लीजिए। हाँ आज़ादारों, ज़ैनब को पहचानिए कौन है? एक जाकिर जो है जब करबला के मसाइब पढ़ता है तो आप किस तरीके से तड़प तड़प कर गिरिया करते हैं, किस तरीके से तड़प तड़प कर रोते हैं। ये जाकिर जो हुसैन की शहादत बयान करता है, जो अब्बास की शहादत बयान करता है, जो अली अकबर की शहादत बयान करता है, इसने अपनी आंखों से हुसैन को शहीद होते हुए नहीं देखा, इसने अपनी आंखों से अली अकबर के छदे हुए सीने को नहीं देखा, इसने अपनी आंखों से अली असगर के छदे हुए गले को नहीं देखा। लेकिन सोचिए, जब ज़ैनब खुद तकरीर करेगी, जिसने तल्ले ज़ैनबिया पर देखा कि हुसैन को ज़िबा किया जा रहा है, तो ज़ैनब ने आवाज दी, ए शेम्र, अरे मेरे हुसैन को ज़िबा न कर, मेरे भैया को ज़िबा न कर, अजोकुम अल्लाह। आज़ादारों, तो क्या कोहराम मच गया होगा, क्या कैफियत होगी जिंदाने शाम की। बस आज़ादारों, जब जनाब ज़ैनब तकरीर मुकम्मल कर चुकी, जब मजलिस मुकम्मल कर चुकी अजीजों, तो एक मर्तबा उस हुजरे से निकली। अब ज़ैनब कहाँ जा रही है? अब ज़ैनब करबला जा रही है, लेकिन करबला जाने से पहले ज़ैनब ने कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, जरा मुझे जिंदाने शाम तो ले चलो। ए फूफी अम्मा, जिंदाने शाम जाकर क्या कीजिएगा? कहा मुझे कब्र सकीना पर ले चलो। ज़ैनब कब्र सकीना पर आई, आवाज दिए, बेटी सकीना, तुम्हारी दो ही तो तमन्ना थी ना, जब तुम परिंदों को देखती थी तो पूछती थी परिंदे कहाँ जा रहे हैं, तो मैं कहती थी ये अपने अपने घोंसलों को जा रहे हैं, तो तुम कहती थी कि परिंदों को तो वतन जाना नसीब हो, हमें मदीने जाना कब नसीब होगा? लो हम आजाद
ہو گئے اور مدینے جا رہے ہیں، اور دوسری تمنا تمہاری تھی چادر کب ملے گی؟ اے بیٹی سکینہ، ہمارے تبرکات واپس کر دیے گئے۔ زینب نے چادر کو لیا، سکینہ کی قبر پہ رکھ دیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آسموں کو رمال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جس مرحومہ کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، پروردگار مرحومہ و مغفورہ محترمہ بشرا ناز بنت مرحوم و مغفور جناب مرتضی حسین کی کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔